بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. دو ٹاپکس ہیں، ایک منگل منڈی جو ہر منگل کو لگتی ہے اس کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے باہر، اور دوسرا پاکستان کا قومی اثاثہ PIA، اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو PIA کے حوالے سے پوری قوم کے لیے یہ بات خوش آئند ہے کہ وہ PIA کہ جو 1946 کے اندر ایک پرائیویٹ ایئر لائن تھی، اس کو اون کرنے کے بعد ہوتے ہوتے 1955 میں جو پاکستان کی پہلی قومی ایئر لائن کی صورت میں تشکیل پائی گئی اور ابھر کے سامنے آئی، اور صورتحال یہ تھی کہ دنیا کی سب سے افیکٹو، پاپولر، ایفیشینٹ، پروفیشنٹ ایئر لائن کے طور پہ پوری دنیا میں جانی مانی پہچانی اور گردانی جاتی تھی 50s اور 60s میں. اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو آڈیو ویڈیو جو کوریج اور آڈیو ویڈیو فیسلٹیز ہر مسافر کے سامنے موجود ہوتی ہے نا، جس میں وہ فلم بھی دیکھ سکتا ہے، ڈرامے بھی دیکھ سکتا ہے، گانے بھی سن سکتا ہے، دنیا کی تمام ایئر لائنز میں پہلی دفعہ PIA کے اندر یہ فیسلٹی انٹروڈیوس کروائی گئی. پھر یہی PIA تھی کہ جس نے دنیا کے کئی ممالک، امارات سے لے کے کئی ممالک کی جو ایئر لائنز تھیں ان کو ایک پیٹرن کے طور پہ، ایک چیف پیٹرن کے طور پہ ان کی سرپرستی کرتے ہوئے ان ایئر لائنز کو لانچ بھی کروایا. اور یہ بڑی پاپولر اور بڑی افیکٹو ایئر لائن تھی، لیکن بدقسمتی سے پھر پاکستان کی سیاست کے اندر اس انداز سے اس کو ڈیل کیا گیا کہ پچھلے 20 سال سے، خصوصاً 30 سال سے، یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ بن چکی تھی. وائٹ ایلیفنٹ بھی ایسا ہے کہ اس کا اب اس وقت تقریباً ڈیلی کا اس کا جو خسارہ ہے نا وہ 15 کروڑ روپیہ تھا ڈیلی کا. سال کا یہ آپ کا کم از کم 40 سے 50 ارب روپیہ بن جاتا ہے. یہ خسارے میں تھی. اور اس وائٹ ایلیفنٹ سے جان چھڑانے کے لیے صورتحال یہ تھی کہ کمبل کی جان بندہ چھڑواتا ہے پر کمبل نہیں چھوڑتا. جتنی حکومتیں آئیں تمام حکومتوں نے کوشش کی، 90 سے اس کو سٹارٹ کیا گیا، لیکن کوئی حکومت اس کو اچھے طریقے سے احسن انداز سے پرائیویٹائز نہیں کر سکی، اس کو جناب نجکاری اس کی نہیں کر سکی. اب اللہ پاک کے کرم سے پوری دنیا نے دیکھا نیٹ اینڈ کلین وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وزیر نجکاری علیم خان صاحب اور باقی تمام جو حکومتی ایڈمنسٹریشن تھی اس کی سربراہی میں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیک کے ساتھ، اس کی کوارڈینیشن کے ساتھ یہ وائٹ ایلیفنٹ اس کی نجکاری کر دی گئی. اب ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ جی قومی اثاثہ تھا جی، آپ اس کے اوپر 3 ایشوز ایسے تھے. ایک تو ہر سال اس نے سرکار سے فنڈ لینا ہوتا تھا، دوسرا سرکاری آرگنائزیشن ہونے کی وجہ سے یہ FBR کے اندر ٹیکس جمع نہیں کراتے تھے، تیسرا یہ جو PSO سے پٹرول لیتے تھے سرکاری آرگنائزیشن کی وجہ سے یہ اس پٹرول کے پیسے پے نہیں کرتے تھے. PSO کی طرف سے بھی پٹرول کا قرضہ، FBR کی طرف سے بھی جناب آپ کے اوپر ایک بوجھ، پھر سرکار سے بھی بیل آؤٹ پیکج مسلسل اربوں روپے کا، ہر حکومت ہر 2 سال بعد، ہر 3 سال بعد. اس وقت جو سب سے زیادہ تنقید اس ایشو کے اوپر پچھلے ایک دن سے 24 گھنٹوں میں حسب سابق جو لوگ کر رہے ہیں وہ یوتھی ہیں. ان یوتھیوں کے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، انہوں نے ہر ایشو کے اوپر اینٹی اسٹیٹ، اینٹی فوج، اینٹی حکومت اپنی جناب ہرزہ سرائی کرنی ہوتی ہے. لیکن آج یہ بات کان کھول کے آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین بھی، اور جو اگر کوئی یوتھیا سن رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اگر اتنا ہی آپ کو شوق تھا تو امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز قیدی نمبر 420 سے پوچھو کہ تم 4 سال ملک کے وزیر اعظم رہے، تم نے اس ایشو کے اوپر کیا پرفارمنس دی؟ تم نے اس ایشو کے اوپر کیا پروگریس دی؟ کیا ڈیولپمنٹ کی؟ کیا یہ ادارہ بہتری کی طرف آیا؟ جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، قیدی نمبر 420 نے ایز اے وزیر اعظم 20 ارب روپیہ پاکستان کے پرائیویٹ بزنس مینوں سے قرض لے کر مزید قرضہ چڑھایا.
کوئی بہتری نہیں. پی آئی اے کو ایز اے پروفیٹیبل آرگنائزیشن یا ادارہ بنانے کے حوالے سے ناٹ ایٹ آل. صورتحال ادھر کی ادھر، لیکن قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ. یہ جناب پرفارمنس تھی قیدی نمبر 420 کی، جن کے یوتھیے پچھلے 24 گھنٹوں سے ٹاں کرنے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جی اتنے ارب میں بیچ دی تو اتنے ارب میں نہیں بیچی تو اتنے ارب دکھایا گیا تو اتنے ارب ہے. نیٹ اینڈ کلین، شفاف. ساری دنیا نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھا کہ حکومت نے ایک اچھے طریقے سے ایک ادارہ، اب کم از کم 50 ارب روپے کا بوجھ اٹ سیلف، پی ایس او کے ذریعے سے اربوں روپے کا بوجھ اپنے ذریعے سے، ایف پی آر کے اندر ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے وہ جو ٹیکس چوری تھی اس کا بوجھ، یہ 3 کم از کم بوجھ پاکستان کی اکانومی سے ختم ہو جائیں گے، ڈیلیٹ ہو جائیں گے، کرٹیل ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گے، ڈیکریز ہو جائیں گے. یہ تو کم از کم ہوگا نا. یہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، انٹر پی ایس سی ماسٹر اکنامکس میں کیا، اور ایک پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ اب کم از کم پاکستان کی حکومت کو اس ادارے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی اپریہنشن، کوئی ریزرویشن، کوئی ہر وقت سوچنا، وزیر کو، وزیر اعظم کو اس قسم کی چیزوں سے آزادی مل جائے گی، اور یہ ایک پروفیٹیبل ادارہ بن جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب ایک بزنس مین اس کو چلائے گا، چاہے وہ کنسورشیم کے ذریعے سے چلائے چاہے وہ اکیلا چلائے، تو بزنس مین تو جناب پیسہ کماتا ہے نا، تو پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے. تو جناب اب یہ ادارہ انشاءاللہ پاکستان کو پروفٹ بھی دے گا، پاکستان کی اکانومی کے لیے درد سر نہیں ہوگا، پروفیٹیبل چیز ہوگی. تو میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. اب دوسری چیز وہی منگل منڈی جو ہر منگل کو لگتی ہے، اور اس منگل منڈی کے مختلف قسم کے کچھ جسے کہتے ہیں کہ ڈائمینشنل، ملٹی ڈائمینشنل قسم کی جناب اس کی کچھ سٹوریاں ہیں. دن بدن چیزیں نیچے آ رہی ہیں. ہر منگل سے پہلے 6 دن صبح دوپہر شام ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ گروپوں میں، پورے پاکستان میں، اوورسیز میں تحریک چلائی جاتی ہے کہ منگل کو آ جاؤ، چلو چلو اڈیالہ چلو، چلو چلو اڈیالہ چلو. یار 100 سے بندہ زیادہ کبھی نہیں ہوتا، 100 سے زیادہ کبھی بندہ نہیں ہوتا. اور تو اور پنڈی شہر کے اور پنڈی ڈویژن کے ان کے ایم این اے ایم پی ایز نہیں ہوتے، ان کے ضلعی اور شہر کے عہدیدار نہیں ہوتے، ان کی مرکزی قیادت نہیں ہوتی، سہیل آفریدی نہیں ہوتا. تو یہ کس بات کی کہتے ہیں کہ ہم 90% عوام میں پاپولر ہیں اور 90% عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم انقلاب لے کر آئیں گے، ہم تبدیلی لے کر آئیں گے. بھائی جان آپ کے پاس پچھلے 4 سالوں میں شاید کئی مواقع ہوں گے، علیمہ باجی کو، قیدی نمبر 420 کو، ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، کہ بھائی ملک کی خاطر چیزیں سارٹ آؤٹ کر کے اچھے طریقے سے معاملات کو چلاؤ. آپ تو گدڑ کی طرح پہاڑ پہ چڑھے ہوئے تھے. وہ ایک دفعہ جنگل کا بادشاہ شیر جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا، تو حکیم دیکھنے آیا، حکیم نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد کہا یار اس کے لیے مجھے علاج کے لیے ایک دوائی بنانی پڑے گی، اس دوائی میں گیدڑ کی شٹ استعمال ہوگی. شیر نے کہا یار کیا اتنی بڑی بات ہے. اس نے اپنا ہرکارہ بھیجا، نمائندہ بھیجا، جاؤ جا کے گدڑ سے کہو یار یہ صورتحال ہے. گدڑ کو جا کے بتایا ہرکارے نے، درباری نے، کہ بادشاہ سلامت شیر بیمار ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے جو دوائی بننی ہے وہ حکیم نے کہا ہے کہ اس کے لیے تیری شٹ چاہیے. گدڑ جناب بھاگا، بھاگ کے او پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، وہاں سے اشارے کر کے اور اونچا بول کے کہ نہیں جناب میں نہیں دینی. قیدی نمبر 420 نے بھی اس گدڑ کی طرح چوڑوں والی آکڑ کے ساتھ پچھلے 4 سالوں میں جو حرکتیں کی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا استحکام، اداروں کا استحکام، 25 کروڑ پاکستانیوں کا استحکام، 25 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا سکون، 25 کروڑ پاکستانیوں
کو روزگار کا سکون، مہنگائی سے چھٹکارے کا سکون. اس نے کہا بھاڑ میں جائے سارا کچھ، میں ہی میں. اور اس میں ہی میں کے پیچھے آج یہاں تک پھٹے پھائے کے قریب پہنچ گیا ہے. اب علیمہ باجی کہے کہ فیلڈ مارشل صاحب آپ جائیں، جا کے ان کو ملاقات کریں تو جناب مذاکرات ہو سکتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. اور آخری چیز آج کا میں بڑا دلچسپ بتاؤں، یہ میری پاکستان کی ریاست، اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو جناب میری ریکویسٹ ہے. یہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں قیدی نمبر 420 کی جتنی کوئی چیزیں ہیں، باخبر لوگ جانتے ہیں کہ وہ ڈٹا نہیں ہوا تھا، وہ پھنسا ہوا تھا. لیکن اس پھنسے ہوئے کے ساتھ بھی جو فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے. میں ایک واقعہ سناؤں گا. 4 صدی ہجری کے ایک بڑے مشہور مسلمانوں کے اسکالر گزرے ہیں، حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے صوفیت، طریقیت اور روحانیت کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں. قوت القلوب 2 والیوم ہیں اس کے. میں نے خود پڑھے ہیں اس کو آج سے 30 سال پہلے، خود خرید کے مارکیٹ سے، راولپنڈی کالج روڈ کے دارالکتب سے میں نے خرید کے یہ پڑھے ہوئے، میری لائبریری کا حصہ ہے. اس کے اندر ایک واقعہ بڑا زبردست انہوں نے لکھا، اور یہ بھی تاریخ ہے کہ جتنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے بڑے بڑے صوفیت، روحانیت اور طریقیت کے اوپر جتنے اولیاء گزرے ہیں، رائٹرز گزرے ہیں، علوم الانسانیات کے ماہرین گزرے ہیں، ساروں نے انہی کی اس قوت القلوب سے اکتساب کر کے تحریریں بھی لکھی ہیں، گفتگو بھی کی ہے اور آئیڈیالوجیز بھی پیش کی ہیں. اس کے اندر انہوں نے بڑا دلچسپ ایک واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے جب انسان کے نفس کو بنایا نا، تو نفس کو بنانے کے بعد فرشتوں کو کہا اس کو میرے سامنے حاضر کرو. فرشتے اس کو لے کر آئے تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا ہاں بھائی میں کہ تو؟ نفس کہ میں ہی میں. اللہ پاک نے کہا یار یہ مجھے کی بلی، مجھے کو میوں میوں، میں نے اس کو تخلیق کیا، میں اس کا خالق، میں اس کا مالک، میں اس کا پالنہار، میں اس کا کریٹر. یہ کہتا ہے میں. انہوں نے فرشتوں کو کہا اس کو جہنم کے اندر جناب پھینکو، ان کو 2-3 مہینے بعد جناب میرے پاس لے کر آؤ. جہنم میں جناب اس کو پھینکا گیا، کافی عرصے تک واپس لایا گیا. اللہ پاک نے پھر انسان کے نفس سے پوچھا میں کہ تو؟ نفس کہتا میں ہی میں. اللہ پاک نے کہا اس کو جہنم کی سب سے سخت جگہ پہ، جہاں کی آگ بڑی سخت ہو، ادھر جا کے پھینکو. اس کو پھینکا، پھر واپس لایا گیا. پھر اللہ پاک نے پوچھا ہاں بھی میں کہ تو؟ کہتا میں ہی میں. آخر میں اللہ پاک نے نا فرشتوں کو کہا کہ اس کو بھوکا رکھو، اس کو چند دن بھوکا رکھ کے میرے سامنے پیش کرو. جب کافی دن اس کو بھوکا رکھا گیا نا، اس کے بعد نفس کو اللہ پاک کے حضور پیش کیا تو اللہ پاک نے ابھی پوچھنا ہی تھا کہ ہاں بھی میں کہ تو؟ نفس پہلے ہی پوچھ پڑا ہے اللہ تو ہی تو، تیرے سے آگے کوئی نہیں، تو ہی افضل، تو ہی مدبر، میں تیرا تابعدار، میں تجھے سبلم اور سبمٹ کرتا ہوں. جناب والا اس باری تحریک انصاف کو جو موجیں لگوائی ہوئی ہے نا، کھانا پینا، فلیکس سیڈ، چیا سیڈ، وہ پنگ والے جناب ہمپ سیڈ، خالص دیسی گھی، خالص بکرے کا گوشت، خالص دیسی مرغی، خالص سوپ، کھانے پینے کے چسکے اور کشکے، یہ جو آپ کی فیسلٹی دی ہے نا، یہ ذرا آپ اس کو لے کر آئے جیل پریزن رولز کے مطابق. یہ اندر موج مل رہا ہے. مکلاوے پہ آئے ہوئے ہیں، دولہا آتا ہے نا دوسرے دن بڈھی کو لینے، دلہن کو لینے، یہ جناب نے وہ ماحول بنا ہوا ہے، کھانا پینا، 4 6 کک، ایک سٹائل کا دیسی مرغی بنانے کا، ایک سٹائل کا فش فرائی بنانے کا، ایک سٹائل کا دما کڑھائی بنانے کا، ہر قسم کی جناب موج میلا، 10 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں. اگر یہ والا ماحول دیں گے تو پھر تو بھجن موج ہے، پھر تو اسے آنکھیں دکھانی ہے، میں کرنا ہے. تو اس کی میں ختم کرنے کے لیے میری پاکستان کی ریاست سے گزارش ہے کہ جیل مینول پریزن رولز کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے.
وہ تحریک انصاف ججز ونگ ختم ہو گیا، جنہوں نے اس کو یہ ساری فیسلٹی جو ابو دا رول ہے، ابو دا لا ہے، وہ دی ہوئی تھی۔ دوسری چیز، اب یہ ڈرامہ کیا کر رہے ہیں، اب انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈرامہ رکھا ہوا ہے جی، وہ زمان پارک بنی گالا کا جناب چیف سیکورٹی افسر وہ سردیوں کا سامان لے کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک وکیل کھڑا ہو جاتا ہے، ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور جی ہم ہر منگل کو، ہر جمعرات کو بانی تحریک انصاف کو جناب سردیوں کا سامان دینے آتے ہیں، وہ دینے نہیں دیتے، وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، سردی سے مر رہے ہیں، ان کو ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، وہ انی دیو کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ تمہاری تحریک ہے ہی مکمل جھوٹ، فراڈ، فریب، جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر۔ میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں، اب تسلی سے دل تھام کے پوری پاکستانی عوام سن لے، جیل مینول، جیل کے رولز کے مطابق جو ملزم ہوتا ہے، جس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، جس کا کیس چل رہا ہوتا ہے، اس کو فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ باہر سے بھی اپنے گھر سے پرائیویٹلی اپنا لباس منگوا سکتا ہے۔ لیکن جب سزا ہو جائے اور وہ ملزم سے قیدی بن جائے، جب قیدی بن جاتا ہے تو پھر یہ ریاست کی اور جیل کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کا جناب گدا، تکیہ، چادر، ہر چیز، اور اس کو موسم کے مطابق۔ یہ میں نے سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں گدے، تکیے، چادریں، یہ فیسلٹی دی تھی، اور جیل کے اندر ان کو بہترین قسم کا جیل والے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جیل کا جو انوینٹری ہے اور جو سٹاک ہے ان گدوں کا، تکیوں کا، چادروں کا، ان میں سب سے اعلیٰ لیول کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو دی ہوئی ہیں۔ تو کیوں جھوٹ بولتے ہو پوری دنیا کے اندر، جھوٹ بول بول کے کہ بانی تحریک انصاف مرن لگا ہے، بانی تحریک انصاف کو ہارپک پلا دی، بانی تحریک انصاف کو زہر دے دیا، بانی تحریک انصاف کو موشن لگ گئے، بانی تحریک انصاف کو بواسیر ہو گئی، بانی تحریک انصاف کھڑکنے لگا ہے، پھڑکنے لگا ہے، مرنے لگا ہے، کیا کیا پروپیگنڈا ان جھوٹوں نے، ان منافقوں نے کیا، لیکن ناکام اور نامراد ہوئے۔ اور آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی پروپیگنڈا ہے جو وکیل کو اور کسی چیف سیکورٹی افسر بنی گالا کو کھڑا کر کے یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی گرمانے لگے ہوئے ہیں اور اپنے یوتھیوں کو بھی، یہ ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ اور فریب ہے۔ آخری چیز، پاکستان قائم رہے گا، پاکستان دائم رہے گا، پاکستان زندہ رہے گا، پاکستان تابندہ رہے گا، پاکستان پائندہ رہے گا، اور جو کوئی انڈیا کی پراکسی بن کر جو کردار ادا کرے گا انشاءاللہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔